السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جس طرح طارق صاحب نے ابھی سارے پروگرام کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے سے ایک ہفتہ پہلے جب ہم نے ٹینشن پر بات کی تھی، اور ٹینشن جو کہ آج بہت کامنلی یوزڈ ورڈ ہے اور ہماری زندگیوں میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے. مجھے بہت ساری فیڈ بیک یہ بھی ملے تھے کہ ابھی کچھ اور چاہیے، یعنی مکمل تسلی جیسے سیٹسفیکشن کی وہ بات نہیں تھی، تو وہ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ مسئلوں کے حل بھی ساتھ ساتھ آتے چلے جائیں گے. اچھا، اس میں تھوڑا سا پروگرام میں انگلش ہوگی زیادہ، لیکن اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا کیونکہ کچھ ڈیفینیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ اردو میں ایکسپلین بیماریوں کو کر ہی نہیں سکتے. تو بیسیکلی ٹینشن جب پرسسٹ کرتا ہے، یعنی رہتا ہے، ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں پا رہے، نکل نہیں سک رہے، تو وہ ٹینشن کی جو حالت ہوتی ہے وہ آگے کرائسس میں چلی جاتی ہے. اور آج کا پروگرام کرائسس پر، یعنی کشیدگی، جس کو اردو میں کہتے ہیں کشیدہ حالات، یعنی اب ٹینشن تھی پہلے، اب وہ کشیدگی میں کنورٹ ہو گئی ہے، بدل گئی ہے. تو ٹینشن کی طرح کرائسس کی بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، ان کو پہلے میں شیئر کروں گی کیونکہ ہر ایک اپنے مطابق جو اوپینین ہے لوگوں کی، ہم یہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ ہمارے اوپر کون سی سوٹ کر رہی ہے یا کون سی میچ کر رہی ہے، لیکن ہوگا وہ کرائسس ہی. تو پہلی ڈیفینیشن اس کی آتی ہے: اے کروشل اور ڈیسائسو point or situation, especially difficult or unstable situation involving and impending change. ٹھیک ہے. دوسری ایک ڈیفینیشن ہے: sudden change in course of disease or fever toward either improvement or deterioration. ٹھیک ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے تو ہم اس کو مزید بگاڑنے والی، یعنی ٹینشن مزید بگاڑنے والے حالات میں چلی گئی، یا پھر اس کو بہتری کی طرف لے آئے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکال لیا. اسی طرح اس کی ایک اور ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے: این ایموشنلی اسٹریسفل ایونٹ، اے ٹرامیٹک چینج ان پرسن لائف. ٹھیک ہے، بہت بڑا دکھ، غم آ گیا اور بندے کی زندگی بدل کے رہ گئی. بدلنے میں اگر وہ پازیٹیو چلی گئی تو پھر کرائسس نہیں ہے، لیکن اگر وہی ٹراما اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر گیا کہ نہ وہ ہاں کا رہا نہ کا، تو دس از کرائسس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ اے پوائنٹ ان اسٹوری آف اور ڈراما وین اٹ ریچز اٹس ہائیسٹ ٹینشن مسٹ بی ریزالوڈ. یعنی اتنی ٹینشن ہوگی کہ اب اس کو حل ہو جانا چاہیے، ادروائز پھر یہ کوئی اور نیگیٹو ایونٹ کر کے رہے گی. ٹھیک ہے. تو جو کرائسس کا ورڈ ہے یہ بیسیکلی گریک ورڈ ہے، یونانی لفظ ہے، اور اٹ از اینی ایونٹ دیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو لیڈ ٹو انسٹیبل اینڈ ڈینجرس سچویشن افیکٹنگ این انڈیویجول، گروپ اور ہول سوسائٹی. یعنی کرائسس کی جو ڈیفینیشن میں چیزیں آتی ہیں کہ یہ ایک انسان، گروپ اور تمام سوسائٹی کو بھی سالو کرنے والی، یعنی انوالو کرنے والی چیز ہے. اچھا، یہ تمام چینجز جو دیز آر نیگیٹو چینجز ان سیکورٹی، اکنامک، پولیٹیکل، سوسائٹل اور انوائرمنٹل افیئرس. اور یہ بہت بڑا ٹیسٹنگ ٹائم بھی ہوتا ہے، بہت ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے. کرائسس جو ہوتا ہے نا، جب آپ انشاءاللہ اس کو سمجھتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کہاں کہاں کرائسس میں انوالو ہیں، یا کہاں کہاں ہمیں ایسا سسٹم جو ہے ہمارا افیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کی سچویشنز میں اگر آ جائیں تو اللہ ہمیں صحیح حل بھی دکھائے اور رستہ بھی دکھائے. اب یہ ہے کہ جب سسٹم اپنا فنکشن جو ہے وہ نہ کر سکے یا بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر اس وقت بھی ایک امیجیٹ ڈیسیژن ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹو اسٹاپ دا فردر ڈس انٹیگریشن آف دا سسٹم. اور اگر یہ اسٹیپ کر لیا جائے تو بھی واپسی کے امکانات ہوتے ہیں. اب یہ کتنی قسم کے کرائسس ہو سکتے ہیں؟ کئی دفعہ یہ کرائسس انڈیویجول کرائسس ہوتے ہیں، فیملی کرائسس ہوتے ہیں، کولیگس کرائسس ہوتے ہیں، یعنی جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشنل کرائسس ہوتے ہیں، فرینڈس کے اندر کرائسس آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پرسنل کرائسس بھی ہوتے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلے جائیں ایک انسان کی زندگی سے، تو سوسائٹل کرائسس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹری کرائسس بھی ہوتے ہیں، اور ورکنگ انوائرمنٹ کرائسس بھی ہوتے ہیں، میریٹل ایشوز میں بھی کرائسس ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر سالو کر لیں تو ٹھیک، لیکن اگر سالو نہ کر سکیں تو یہ کرائسس میں کنورٹ ہوتی ہے. اب اس کے اندر میں جیسے مختلف مثالوں سے آپ کو بات سمجھاتی ہوں، اور امید ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے گی کہ جیسے میریٹل ریلیشنز میں کرائسس کیسے، جیسے شوہر کے گھر والے جب آئیں تو شوہر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ بیوی ان کو بہت اچھے طریقے سے سرو کرے، خیال رکھے، لک آفٹر کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے. ایسا عام طور پہ سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں امبیلنس جو بیہیویئرز ہیں نا، وہ ارد گرد ہمیں بہت نظر آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب بیوی کے گھر والے آتے ہیں
یا یعنی اس کی ماں آ گئی ہے یا اس کا کوئی بھی آ گیا ہے تو شوہر کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں. اب آپ خود سوچئے, میں میریٹل ریلیشن کی مثال اس لیے دیتی ہوں کیونکہ یہی وہ ایک رشتہ ہے جو خاندان کی بنیاد ہے, اور یہیں سے جنریشنز کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اختتام بھی ہوتا ہے. اب میاں بیوی کے آپس میں بھی صحیح ہے, سلسلہ صحیح چل رہا ہے, لیکن اس کے گھر والوں کی وہ عزت پوری کرواتا ہے لیکن اس کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتا ہے. تو کیا یہ بیلنس, آپ خود بتائیے, یہ بیلنس کیے بغیر آپ اپنی بیوی کی محبت اور عزت اور احترام کو لے سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو اگر شوہر اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے عزت اور احترام چاہتا ہے تو کیا بیوی کی ڈیزائر یہ نہیں ہے؟ کیا اس چیز کا خیال رکھنا دین کے خلاف ہوگا؟ یا اس کو عام طور پہ سوسائٹی میں کہتے ہیں نیچے لگا کے رکھو. مطلب یہ کیسی باتیں ہیں, یہ کیسی باتیں ہیں؟ یعنی میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ میں اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا کہ اس کو نیچے لگا کے رکھو اور اس کی بات کبھی نہ مانو اور اس کو ماں باپ کے گھر کبھی نہ جانے دو. اب اتنے ان ایشوز کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کرائسس اب دونوں کی بنتی نہیں ہے. اب دیکھیں, جب دل سے کوئی کسی کی عزت نہ کرے تو وہ عزت بہت ہی ٹیمپریری ہوتی ہے اور خود بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, اور یہ سارا ایفیکٹ بچوں پہ جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس رشتے کی خرابی ڈائریکٹلی اولاد کو ایفیکٹ کرتی ہے. ٹھیک, تو اب یہ کرائسس جو ہے, اگر یہ سچویشن چلتی رہے, ایک دفعہ ایسا ہو گیا ٹینشن ہوئی, ٹھیک ہے, دوسری دفعہ ایسا ہو گیا ٹینشن ہوئی, ہو سکتا ہے تیسری دفعہ ایسا ہو تو ٹینشن نہیں رہی, کیونکہ اب کیا تھا کہ یا تو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا لیکن فیصلہ نہیں کیا, تو پھر یہ سچویشن اگر پرسسٹ کرتی ہے تو دس از کرائسس. ایک بات سمجھ آئی؟ تو میریٹل ریلیشنز کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنے لیے ود ڈیو ریسپیکٹ چاہتے ہیں لیکن دوسرے کی عزت آپ نہیں کرتے. آپ کے سامنے احترام کے جو کرائٹیریاز ہیں آپ اپنے لیے تو فلفل کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے نہیں کرے. تو میاں بیوی کے رشتے میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہم اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق بھی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر بیک گراؤنڈ کے مطابق بیہیو کریں تو پھر کوئی بات نہیں, دوسروں کو معاف بھی کر دیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ ضرور دیکھے کہ کہیں کرائسس جو ہمارے حالات میں چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ میں ہی تو نہیں. کیونکہ جس وقت ہم اس سلوشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں, جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, اب کیا ہوتا ہے, اس میں ایک مثال دوں گی معاشرے میں جو میں عام طور پہ دیکھتی ہوں. ساس اور سسر بہو کو بیاہ کر لائے ہیں, ٹھیک ہے جی, بڑی امیدوں کے ساتھ. اب کیا ہے, ایک فیملی بنا دی یعنی بیٹا اور بہو کی, لیکن اب نہ سسر اپنی فرنٹ سیٹ چھوڑ رہے ہیں نہ ساس اپنی فرنٹ سیٹ چھوڑ رہے ہیں. دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سچویشن میں رہتے ہوئے یعنی کہ پوری طرح سے اسی طرح سے ہر چیز کو لک آفٹر کریں جیسے وہ اپنے بچوں کو کرتے تھے, آگے ان کے بچوں کو بھی کریں. تو کیا بتائیں, ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک فیملی بنا کر جو ان کے بچے ہیں ان کے وہ ذمہ دار ہوں؟ اچھا چلیں حق بھی چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ مطلب ایک بڑی کامنلی پریکٹس بات ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین پر 3 حق ہیں. اچھا, میں سارے حقوق کی بات یہاں نہیں کروں گی کیونکہ پروگرام کی پھر ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے, کہ پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں. اچھا, اتنا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ماں باپ کو اچھا نام رکھنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا. دادا رکھے گا, دادی رکھے گی, نانا رکھے گا, نانی رکھے گی. وہ بیچارے جن کے گھر اولاد ہوئی بڑی خواہشوں دعاؤں کے بعد وہ اس کا اچھا نام خود نہیں رکھ سکتے. تو یہ حق دادا دادی کا نہیں ہے, مائنڈ نہیں کرنا اس بات کو. اچھا, یہ اسلام کہتا ہے, اسلامکلی ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے. مشورہ دے سکتے ہیں, اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کی عزت کے ساتھ آپ اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ اس طریقے سے اوفینسو نہ ہوئیے کہ یہ تو مجھ سے نام نہیں رکھوایا گیا. میں اتنی ساری ڈاکٹرز کو جانتی ہوں, مطلب میری جو کولیگز ہیں اور بہت سارے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, اور وہ یہ بات اکثر کرتی ہیں کہ ہمارا اتنا دل تھا, ہمارا بیٹا ہوا کہ ہم اس کا اچھا نام رکھیں, لیکن ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ پہلا نام میرے دادا مطلب ان کے دادا نے رکھا, دوسرا دادی نے رکھا, تیسرا پھپھو نے رکھا. بھائی دادا دادی نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے حق دیا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والدین ذمہ دار ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, یہ ساری عمر کے لیے لوگوں کے کیا بن جاتے ہیں, ٹینشنز اور پھر کرائسس. اولاد بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی انسان کی, جس کو جب اللہ اولاد دیتا ہے وہ اس کے لیے بڑی خوشی کا وقت ہوتا ہے, لیکن اس کا اچھا نام رکھنا ہی اس کو اجازت ہی نہیں ہے. اتنے مطلب پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کے اوپر یہ جو اتھارٹیٹیو بیہیویئر ہے نا, اب اگر میں 90 سال کا ہو کر بھی وہی 25 سال والا باپ بن کے بیہیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو دس از رانگ. یہ کرائسس ہوگا نا پھر.
اگر آپ تو بہت اتھارٹیٹیو ہو کے خوش ہو گئے لیکن آپ کی پوری فیملی آپ سے ناخوش ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں اچھا ہے. باہر تو لوگ بہت اچھا پروفیشنل اخلاق رکھتے ہیں. تو یہ کرائسس کی ایک کنڈیشن ہوگی. ٹھیک، اب اس سے آگے چلتے ہیں. والدین بہت اچھے ہیں، بچوں کو بیاہا، اب بچے آ گئے، ان کو پورا سسٹم، یعنی وہ کما رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، بہو ہے، سب کچھ، لیکن اب وہ والدین کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے، تو بھی کرائسس ہوگا. والدین کو ان کی عزت کے ساتھ ان کے مقام پر رکھنا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، اخلاق میں کبھی برا نہ ہونا چاہے وہ غلط بات بھی کر رہے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرنا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کا دھیان رکھنا، اپنی پوری ایفرٹ جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے چلے جانا. یہ اگر سچویشنز ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کسی قسم کا کرائسس رہ ہی نہیں سکے گا اپنا رول پہچاننے سے. اب کیا ہوتا ہے جب والدین کا بچے حق نہیں دے رہے ہوتے، جیسے آج کل میں حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی اولڈ ہومز بننے لگے ہیں، اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی ساری مائیں ہیں جو اولڈ ہومز میں پڑی ہوئی ہیں، جن کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن وہ ان کو رکھتے نہیں ہیں اور وہ ان کو اولڈ ہومز میں جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی کرائسس کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام سچویشنز جس کے اندر کسی ایک پارٹی کا، اور اگر ایک پارٹی نہیں تو دونوں پارٹیوں کا، اگر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو یہ ایک ایسی سچویشن میں لے چلا جائے گا جہاں پر کوئی نہ کوئی ڈیسیژن کرنا چاہیے، اور اگر ڈیسیژن نہیں کرتے تو یہ سچویشن جو ہوگی وہ کرائسس بن جائے گی، کشیدگی بن جائے گی. اب میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. اچھا، اس سے اگر آگے چلے، اگر ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں دیکھتے تو پاکستان کا کرائسس، پاکستان بھی تو اس وقت کرائسس میں ہے نا. کون کون سے کرائسس ہیں؟ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یہ جو بحران ہے بجلی کا، گیس کا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا سچویشنز ہے؟ جب سلوشنز نہیں ہوتے کسی چیز کے تو وہ لوڈ شیڈنگ سے بھی حل نہیں ہوں گے. تو اس طریقے سے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ انسان کو مزید سے مزید پریشانی میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کرائسس اپنی اپنی جگہ پر، اگر ہم پرسنلی ہم کسی کرائسس میں ہیں، یا فرض کریں ہم سوسائٹل یا فیملی کے لحاظ سے ہیں، تو ہر جگہ پہ اپنے رول کو پہچان کر، اور پھر یہ کہ کسی سمجھدار انسان سے مشورہ کر لینا چاہیے، اچھے دوست سے مشورہ کر لینا چاہیے. کئی دفعہ کچھ ایسے ایونیوز ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتے ہیں، لیکن کسی نیوٹرل بندے سے بات کریں تو وہ مسئلہ ہمارا جو ہے وہ کسی حد تک حل ہو جاتا ہے. اب یہ ساری دیکھیں، ہے تو ایک بظاہر ایک سچویشن کا نام، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کو اصل میں اگر صحت اور سلامتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ انسان کو مینٹل ڈس ایکویلبریم، یعنی اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ انتشار کا باعث بن جاتی ہے، یعنی وہ اس کا نارمل ایک بیہیویئر جو ہے وہ نہیں رہ سکے گا. اب میں اس میں ایک آپ کو بات بتاتی چلی ہوں کہ اس کی ایگو کے ساتھ، یعنی ان حالات میں وہ اندرونی اور بیرونی جتنی بھی اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو وہ بیلنس نہیں کر سکتا. کیا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں سائیکولوجیکلی، ہم نے بہت دفعہ یہ بات کی کہ یا فائٹ ہوتی ہے یا فلائٹ ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو کرائسس میں رہتا ہے اور سلوشن تک نہیں پہنچتا، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے، اور وہ جتنی بھی اس کی قوت ہوتی ہے وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے، کیونکہ فائٹ وہ اپنی اس ایگو کے ساتھ اور امبیلنس بیہیویئر کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ اس سے فلائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھاگنا چاہتا ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اس سے بھاگے. اب یہ سارا کچھ کیا ہو گیا؟ ایک سٹریسفل کنڈیشن آ گئی. اب انسان کے اندر جتنے بھی کوپنگ میکینزمز ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے. اس کی عام سائن اینڈ سمٹمز اگر اس بیماری کے لحاظ سے دیکھے جائیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. چیخنا چلانا، جذباتی کیفیات ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی بات ہوتی ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ چیخنا چلانا بھی ایک سائن ہے اور سمٹم ہے جس سے پہچانا جائے گا کہ بندہ جو ہے وہ کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سائن سمٹمز میں ایک بات ہوتی ہے فزیکل ودرال، یعنی کہ بھاگنے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے لیکن بھاگ نہیں پا رہا، نکل نہیں سکتا اس سچویشن سے. ٹھیک ہے، پھر ایک ہے ڈینائل، مان ہی نہیں رہا کہ وہ اس حالت میں ہے یا وہ کرائسس میں ہے اور وہ اس مشکل سے گزر رہا ہے، یہی مشکل ہے اس کے لیے. تو یہ جو انکار کرنا ہوتا ہے نا کسی سچویشن کا، یہ بھی انسان کے اندر سے ول پاور کو ختم کر دیتا ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے ریپریشن جسے کہتے ہیں، جیسے اندر ہی کڑتے رہنا، اور یہ میں نے دیکھا ہے عورتوں میں بہت زیادہ ہے. اور اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ مثال کے طور پر ہسبینڈ کا بیہیویئر بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یا بیوی کا بھی، آپس میں دونوں کی کوئی نہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے. اب کیا ہوا کہ عورت نے کڑتے رہنا. اب یہ کیا کڑنا آپ کے خیال میں کہ اگر عورت اندر سے یا مرد اندر سے کڑ رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ ماحول میں ہوگا؟
ضرور ہوگا. وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیں ملنے والے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ساتھ جن کا آنا جانا یا ملنا ملانا اور اس کے علاوہ ریلیشنس ہیں، وہ فوراً یہ فیل کرتے ہیں اور تعلقات کے اندر ایک کشیدگی آتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے جو کڑتا رہتا ہے وہ اصل میں صبر نہیں کرتا. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں صبر کی ڈیفینیشن کو، مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ غصہ نہ نکال سکے تو کہا میں نے صبر کیا، لیکن وہ غصہ اپنے سے چھوٹے پر نکال دیا. مثال کے طور پر آفس میں دیکھا ہے نا، باس کے اوپر تو غصہ نہیں نکال سکتے، لیکن باس کا غصہ اپنے امپلائی پہ نکال دیا. تو یہ کوئی نارمل بیہیویئر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ پہلی چوٹ پر کرو، اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ حق پر جم جاؤ. یعنی اب حق پر جمنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تلوار پکڑی ہوئی ہے جی میں تو حق منوا کے رہوں گا، مطلب یہ کہ اپنا اخلاق بھی حق پر رکھو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سچویشن میں اپنے آپ کو کیا کرتے تھے، اس سے نکلتے نہیں تھے بلکہ کنٹرول کرتے تھے، اور غصہ بھی آ رہا ہوتا تھا تو چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی ریئیکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے تھے. اور اسی کے علاوہ ریشنل ڈیسیژنس کرتے ہیں ایسے لوگ، یعنی یہ بھی ایک ان کا سائن سمٹم ہوتا ہے، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں کنفیوژنس میں. اور کنفیوژن تو ایک مصیبت ہے انسان کو، میرے خیال میں آخرت سے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا اس وقت دنیا میں، وہ کنفیوژنز ہی ہیں. تو یہ بھی کرائسس کی ایک بہت خطرناک سائن سمٹم ہے. چونکہ صحت اور سلامتی کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ فزیکل بیماریوں کی بات بھی کرتی چلی جاؤں. فزیکل بیماریوں میں اس میں آج ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر سنتے ہیں نا، کس کو نہیں ہے؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے پتا ہے جن کو شوگر ہے. ہائپر ٹینشن ہے، کینسر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مائیگرین. یہ لفظ سنا ہے؟ مائیگرین یا میگرین بھی کہتے ہیں اس کو. یعنی یہ جو سر کا درد ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ آج کل کامن ہو گیا، اور میں حیران ہو جاتی ہوں کہ شاید ہی کوئی اس میگرین سے بچا ہوا ہوگا. ٹھیک، تو یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ یہی جو ٹینشن تھا وہ پرسسٹ کرتا کرتا کرائسس، اور کرائسس اصل میں کیا بن جاتا ہے؟ یہ شوگر بن جاتا ہے، ہائپر ٹینشن بن جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے، اور میگرینز بن جاتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں بھی ہماری حالات کے ساتھ جڑتے ہوئے ہمارے نفسیات کو افیکٹ کر کے، ہمارے جذبات کو بالکل ڈسپرس کر کے ہمیں بیمار کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات میں یہاں کرتی چلی جاؤں، یہ آج کل جو انفرٹیلیٹی ہے یعنی بھانج پن اور بچوں کا نہ ہونا، بڑی عجیب بات ہے نا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ حیران ہوں گے، یہ عورتوں کے چہروں پہ جو بال نکل آتے ہیں، اور بہت ساری عورتیں بیچاری اس وقت لیزر ٹریٹمنٹ کرا کے، اور وہ اتنا پینفل بھی ہے اور ایکسپینسو بھی ہے. بچیاں اسٹوڈنٹس ہیں کالجز کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہارمونل امبیلنس. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کورٹیسول ہارمون زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈروجنس جو ہوتے ہیں، جو باڈی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر مردانہ ہارمون بھی تھوڑا سا رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص کوانٹٹی ہے. جب یہ سارے سائیکل ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اینڈروجن زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈروجن زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے تو چہرے کے اوپر بال نکل آئیں گے. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پولیسسٹک اووریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ خاص طور پہ بہت زیادہ بھانج پن کی جو ہے، عورتوں کے بھانج پن کی بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں کرائسس، لیکن یہ کرائسس کتنی بیماریوں کا پیش خیمہ بن گیا. کتنی ساری بیماریاں ہیں جن کو ہم نے خود لگنی تھی اگر تقدیر میں تھی، لیکن بات یہ کہ اس کے لیے خود تو فیکٹرز نہ پیدا کریں، اس کو پہلے اپنے لیے تو خود آسان نہ کر دیں کہ بیماری آئے اور ہم پر آ کر حملہ کر لے، کہ ہم خود ہماری امیونٹی اتنی لو ہو کہ بیماری ہم پر فوراً حملہ آور ہو اور ہم بیمار ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بیماریاں بھی جو ہیں صحت اور سلامتی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. اچھا، اب ایک بات اور خطرناک بات، یہ تھی وہ بیماریاں جو میں نے جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، سائیکولوجیکلی، لیکن یہ سارا کچھ اٹ ول لیڈ ٹو دا مور ڈینجرس. ابھی بھی یہ رکے گا نہیں، یہ کچھ اور خطرناک چیزوں میں جا سکتا ہے. مثلاً انسان خودکشی کی کوشش کرے گا، ہے نا. یہ ہم نے خودکشی پہ پروگرام کیا تھا، اور یاد ہوگا اس میں بھی میں نے یہ ڈفرینٹ سچویشنز ڈسکس کی تھیں کہ خودکشی کی کوشش کرنا یہ بھی اصل میں اسی کرائسس کی دین ہوتی ہے. پاکستان کے کرائسس تھے، بجلی پانی نہیں تھا، فائنینشیل کرائسس تھے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، کمانا چاہتے تھے کہ کما نہیں پا رہے تھے. اب کیا کر لی؟ خودکشی کر لی. اور اخباروں میں کیا پڑھتے ہیں اکثر؟ کوئی ٹرین کے نیچے آ کر جان دے رہا ہے، کوئی زہر کی گولیاں کھا کے، کوئی پین کلرز کھا کے زیادہ سارے، اور کسی کو اپنا شادی نہیں ہوئی وہاں جہاں وہ چاہ رہا تھا. تو یہ کرائسس کا نتیجہ ہے، یہ خودکشیاں. اور دیکھیں، مجھے تو اس بات پہ اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے، اور شاید ہم سب کو ہونا چاہیے، کہ دنیا تو مشکلات میں گزری، وہی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اور آخرت بھی نہ ملی تو کیا ہوگا. اور خودکشی ایک ایسی حرام موت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کرے گا.
تو بہت سوچنے کا وقت ہے، بہت سمجھنے کا اور دوسروں کو ان مشکلات سے بچانے کا ہے۔ اس کے علاوہ خودکشی کے علاوہ جو ہے سبسٹنس ابیوز جو ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مختلف ڈرگس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، دوائیاں، یہ جو دوائیاں کہہ رہی ہوں خودکشی کے لیے، جو خودکشی کے بعد جو ہوتا ہے، یہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہوتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، وہ کیوں کرنے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی مینٹل کنڈیشن کو اس طرح کا کر لو کہ کرائسس سے تو نکل نہیں سکتے، نہ فلائٹ کر سکتے، نہ فائٹ کر سکتے، طاقت تو پہلے نہیں تھی، اب دوائیاں کھا کھا کے اس دنیا میں بے ہوش رہ کر اور نہ سوچنا پڑے گا نہ سمجھنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیں کتنی خطرناک کنڈیشن ہے کرائسس، جو انسان کو اس طرح کا بنا دے کہ دوسرا اس کو ٹھوکریں مارتا پھرے۔ پھر تیسری ایک کنڈیشن ہے قانون کو ہاتھ لینا۔ وہ سنتے ہیں نا، بڑے اچھی فیملی کا لڑکا تھا لیکن اس نے جا کر فلاں جگہ پہ چوری ڈکیتی کی اور پھر گولی بھی مار دی۔ یہ ساری اخباروں کے اندر جو واقعات ہیں، یہ کرائسس کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اور حقیقت میں اگر اخبار پڑھو تو کرائسس کے سوا، سچی بات بتائیں، کرائسس کے سوا اور ایڈورٹیزمنٹ کے سوا کیا نظر آتا ہے؟ یعنی ایسی چیزیں ایڈورٹائز کی جا رہی ہیں کہ کرائسس اور مشکل، حالات اور مشکل ہوتے چلے جائیں، سلوشن کوئی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، وہ جو چیزیں تھیں جن کے ذریعے سے ہم مدد بھی لے سکتے تھے، ان سے وہ بندہ مدد بھی نہیں لیتا، یعنی جنرل اوائڈنس آف اویلیبل ریسورسز، ان کی مدد حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور وہی لوگ اصل میں ان سچویشنز کے اندر مددگار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم کیا ویز اور مینز ہیں جس کے ذریعے سے ہم ان سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں یا ہماری پریشانیاں سالو ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ایک بات کنفیس کر لیں کہ کرائسس ہے، یعنی یہ میرے اندر مشکل چل رہی ہے یا میرے حالات کے اندر چل رہی ہے، تو سب سے پہلے کول کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا، کول کرنے کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریئیکٹ نہ کریں۔ اس میں ایک بہت بہترین ٹپ ہے درود شریف کثرت سے پڑھنا۔ اگر درود شریف کثرت سے پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا میں اس فائدہ خود نہیں بتا رہی، درود شریف کی کثرت یعنی خاص طور پہ درود ابراہیمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس کو پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 70 رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اگر یعنی 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو پڑھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت نصیب ہوگی۔ تو 70 رحمتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح فیصلہ بھی کروا دے گا۔ رحمت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو بھی دور فرما دے گا، اور جب اللہ دور کرے تو کیا ہوتا ہے، پھر کوئی مسئلہ دنیا میں نہیں رہتا۔ درود شریف کی کثرت کرنا، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا، نماز نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کریں۔ فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈھیلے پن کے مظاہرہ کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں اتواروں کو سارا دن انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے بیٹ، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کچھ کہ ان کو جتنا استعمال کر رہے ہیں اتنا ہم سلو ہوتے جا رہے ہیں، ایکٹیو نہیں ہو رہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے فزیکل ایکسرسائز کریں، اسٹرانگ بیہیو کریں، شام کو واک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد، کھانے کے بعد ضرور واک کرتے تھے، تو خود بھی ایکٹیویٹیز یہ والی کر کے صحابہ کو سوئمنگ کا کہتے تھے، رائڈنگ کا کہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان کو کرائسس سے نکلنے میں مدد کرتی ہیں، کیونکہ جب بہت تھکتا ہے تو اچھی نیند لیتا ہے، اچھی نیند لے گا، جتنا کمفرٹیبل سے ہوئے گا اتنا ہی انشاءاللہ وہ ریلیکس بھی ہوئے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کنسلٹیشن کریں، یعنی ایسے لوگوں سے بات چیت کریں جن سے ان پرابلمس کے سلوشنز نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایموشنل اسٹیٹس جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بیلنس کریٹ کرنا، یعنی کہ اگر کوئی آ جائے ایسی سچویشن تو اسے نکلنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے فرینڈس کی، اپنی فیملی کی، ایسے لوگوں کی مدد لینا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم آپ کے لیے جو ریڈیو ہم پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ان پروگرامز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں، کمفرٹیبل کر سکیں اور دوسروں کے مددگار ہوں، نہ کہ خود بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروگرام کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر پوائنٹ آف ویو سے بات جو ہے وہ بتاؤں۔ اب ہمارے پاس 3 بیچ میں میسیجز آئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک میری دوست کو فلو کا مسئلہ ہے، دوا لیتی ہیں مگر جب چھوڑتی ہیں تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بھی فلو رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو الرجی ہے۔ الرجی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ایک تو کوئی اینٹی الرجی کچھ عرصے کے لیے لگاتار استعمال کریں، جیسے 3 ہفتے یا 1 مہینہ، مطلب اگر لینی ہے پیریٹون لینی ہے یا انسیڈول لینی ہے، اس کے ساتھ کیا کریں کہ جب وہ گولی استعمال کریں تو ساتھ کوئی ٹونک بھی، پولیبائن فورٹ سی یعنی وائٹامن سی بھی ساتھ ضرور لیں۔ یہ 1 مہینے کا کورس کریں انشاءاللہ، اور رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال کر، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ فلو کا مسئلہ جو ہوگا جاتا رہے گا۔
اچھا، ایک اور سوال ہے کہ 4-5 ماہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، گھر والوں سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے۔ یہ تو خاص علامتیں ہیں کرائسس کی، بلکہ یہ فردر آگے جا رہا ہے کانفلکٹ یا ڈپریشن کی طرف۔ اس سے نکلنا ہے آپ نے۔ یہ جو میں نے ٹپس بتائی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریے، نماز باقاعدگی سے پڑھیے اور اپنے رب کے ساتھ شیئر کیجیے جو بھی پریشانی ہے، انسانوں سے متعلق ہے یا حالات سے یا کسی بھی معاملے سے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان ساری مشکلوں سے نکال لے گا، ٹھیک ہے؟ تو پوری کوشش کرنی ہے۔ اچھا، زید قاضی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرا نام میرے دادا نے رکھا، میرے بیٹے کا نام اس کے دادا نے رکھا اور اب اپنے پوتے کا نام میں رکھنے سے محروم ہوں۔ بچے اصرار کرتے ہیں کہ آپ نام رکھیں، پھر میں کیا کروں؟ ابھی میں نے بتایا یا تو دادا کو بھی یہ پروگرام سنوا دیجئے، کیونکہ مجھے یہ سارے غم پتہ ہیں آپ کے، کیونکہ سیریسلی میں یہ پروگرام جب کرتی ہوں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے غموں کے اوپر، کیونکہ میں نے لٹرلی یہ زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے دل اتنے غمگین رہتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، اگر دادا نے رکھا تو کوئی بات نہیں، رکھ لیا، لیکن اس پہ اب اس طرح غمزدہ نہیں ہونا۔ کوشش کرنی ہے اپنی پرسنالٹی میں کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں کہ دوسروں کو قائل بھی کر سکیں، قائل سے زیادہ مائل کر سکیں۔ اگر ایک بات یاد رکھیے زید صاحب، انسان کا جو اپنا بیہیویئر ہوتا ہے نا، یعنی جو میرا بیہیویئر ہے وہ اگر پازیٹیو ہے اور میں ہر وقت دوسروں کے لیے ان کی فائدہ کرنے والا انسان ہوں تو بہت ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ اگلے کو بات کنوے کریں، انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا نہ کرے۔ تو رابطہ صرف اللہ سے جوڑنا ہے۔ انسان تو سارے بیچارے خود کمزور ہیں نا، وہ تو خود محتاج ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑتے ہوئے انسانوں کے کام آئیں، تاکہ ہمارا یہ جو سرکل ہے جب صحیح جگہ پر آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے پرابلمز ہوں گے وہ سولو ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت آسانیاں عطا کرے، اور ہم سب کو بلکہ اللہ تعالیٰ ساری جو بھی پریشانیاں اور مشکلیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے، اور جو ہماری اپنی غلطیاں ہیں اللہ ہمیں دکھا بھی دے اور اللہ ہماری اصلاح بھی کر دے، اور اس کے لیے دعائیں کریں بہت زیادہ۔ انشاءاللہ اللہ سننے والا ہے، درود شریف کی کثرت کریں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان ٹپس پہ عمل کریں تو کرائسس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔